بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعم اجر العاملین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے سعادت افروز لمحات میں حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام 28واں سالانہ فہم دین کورس جاری ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے افزائش اجر کے اسباب۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ بحیثیت مومن ہم سب آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان کا درست ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی عمل صالح کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ اور عمل صالح کے لحاظ سے دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کی صحت ہے کہ وہ عمل صحیح ہو،
ہو سکتا ہے کبھی عمل صالح ہو لیکن ادائیگی میں غلطی ہو جائے، تو اس واسطے ایک عقل مند انسان یہ چاہتا ہے کہ عمل صالح صحیح ہو، یعنی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ پھر ساتھ یہ ہے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ بندے کو اجر و ثواب ملے، چونکہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو اس پر بھی افسوس ہوگا کہ جب وہ دیکھے گا کہ فلاں بندہ تو اپنی نمازوں کے اجر و ثواب کی بنیاد پر اس قدر اللہ کے قرب میں پہنچا ہے اور اتنا اس کو مرتبہ ملا ہے، اور نمازیں تو میں نے بھی پڑھی تھیں لیکن میری نمازوں کا ثواب تھوڑا کیوں مجھے ملا ہے، تو یہ اسے حسرت ہوگی۔ ایسے ہی مختلف قسم کے اعمال کے لحاظ سے انسان کا خسارہ ہو سکتا ہے جنت جانے کے باوجود بھی، عمل قبول ہونے کے باوجود بھی۔ تو اس بنیاد پر زندگی میں ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور پھر عمل صالح میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عمل صالح کا زیادہ سے زیادہ ثواب کیسے ہو سکتا ہے، اور کس طرح ایک نیک کام کے اجر کو بڑھایا جا سکتا ہے، کس وجہ سے، وہ کیا طریقے اور اسباب ہیں کہ عمل صالح اللہ کے دربار میں زیادہ مقبول ہو اور اس پر زیادہ اجر و ثواب ملے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، تو نماز اگر تو اس کا ایمان اور عقیدہ ہی درست نہیں تو پھر تو نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوگی، قبول ہونا گھاٹی یا زائد وہ تو دور کی بات ہے۔ اگر ایمان صحیح ہے اور پھر وہ شریعت کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، یعنی اس کے واجبات، فرائض، شرائط سب کچھ، لیکن دل میں خشوع و خضوع کمال درجے کا نہیں، تو اب اس نماز پر جو اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ شرعی طور پر صحیح طریقے سے ادا کی گئی ہے، لیکن جس نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، اس کا اجر و ثواب اس کی نماز سے زیادہ ہوگا۔ انسان کے پاس ایک ہی زندگی ہے اور دنیا میں ایک بار ہی آتا ہے، اور اس واسطے عقل مند بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا وقت ضائع نہ ہو، اور پھر وہ جو اعمال کرے وہ شرعی طور پر صحیح ہوں، صالح ہوں، اور پھر ان پہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ بالخصوص اس امت میں، چونکہ پہلی امتوں میں تو بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی تھیں، تو اس امت کے لحاظ سے عمریں چونکہ چھوٹی ہیں پہلی امتوں کے مقابلے میں، تو اس واسطے یہ زیادہ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ تھوڑے وقت میں بندہ زیادہ کمائی کر سکے اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ اس بنیاد پر ہم نے یہ موضوع آج کے کورس میں رکھا کہ صرف عمل صالح کی ادائیگی تک ہی بندہ نہ رک جائے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ عمل صالح کی ادائیگی پر زیادہ اجر و ثواب کیسے مرتب ہوگا، اور یہ زیادہ کے لیے کوشاں رہے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ جو عمل کرنے والے ہیں، عمل سے مراد عمل صالح، ان کا اجر اللہ فرماتا ہے بہت اچھا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح کیا ہے کہ جو مثقال کے برابر بھی کرتا ہے عمل صالح، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کو اجر سے محروم نہیں کرے گا، اور ضرور اللہ اپنے فضل سے، یعنی اللہ پر واجب نہیں کہ وہ کسی کو ثواب دے، کیونکہ رب ذوالجلال اپنے فضل سے عمل پر
جو اس کی رضا کے مطابق ہے اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے جو بنیادی اور پہلا طریقہ ہے اجر اور ثواب میں اضافے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کسی نے اپنے اسلام کو بہت اچھا کر لیا۔ ایک تو ہے دین اسلام مطلقاً، وہ تو کامل ہی کامل ہے، سارے ادیان پر راجع ہے، اس میں حسن ہی حسن ہے، کمال ہی کمال ہے۔ لیکن ایک ہے ہر بندے کا اسلام، کہ وہ اس کا دین، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لفظ اسلام کی اضافت کی اور نسبت کی کہ دین اسلام اپنے طور پر تو کامل ہے اور احسن ہے، لیکن ہر بندے کے لحاظ سے پھر کیٹاگریز ہیں کہ کسی کا دین ہے لیکن ابھی دین ناقص ہے، کسی کا مکمل تو ہے مگر زیادہ اکمل نہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک ہے صرف اسلام قبول کرنا یا مسلم ہونا، صاحب دین اور صاحب اسلام ہونا، ایک ہے اس کے اندر اسلام میں کمال حاصل کرنا اور اسلام کے اندر جامعیت ہونا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک بندہ اپنے اسلام کو اکمل کر لیتا ہے، احسن کر لیتا ہے، روگ، عیب، نقص اور کمی کو دور کر کے اپنے اسلام کو جامع اور کامل بنا لیتا ہے، تو عام مسلمان میں اور اس بندے میں نیکی کے ثواب میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یعنی عام بندے کو جو اجر و ثواب ملتا ہے کسی نیکی پر، اس کے مقابلے میں نہیں۔ اب عام بندے سے مراد کافر نہیں ہے، یعنی مسلمان جو عام ہے اس کے مقابلے میں اس خاص مسلمان کو کہ جس نے اپنا اسلام بہت کامل کر لیا ہے، رب ذوالجلال ایک عمل صالح پر عام کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا زیادہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، ہر نیک کام جب وہ کرتا ہے، تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، تو اس کے لیے ایک نیک کام کرنے پر رب ذوالجلال اس کے ساتھ مزید 10 شمار کرتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کے کام پر ایک ہی نیکی نہیں ملتی بلکہ 11 ملتی ہیں، اِلَى 700 ضِعْفٍ، 11 سے لے کر 700 تک رب ذوالجلال، یعنی درجہ بدرجہ، چونکہ آگے پھر کئی کیٹیگریز ہیں کہ جن کا اسلام کامل اور جامع ہے، پھر آگے عمل میں کیا کیفیت تھی، کیا صورتحال تھی، تو اللہ تبارک و تعالی اجر جو ہے وہ 700 تک